اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ چاچی چاچی یہ روٹی میں کھاؤں گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ سہیل صحن سے دوڑتا ہوا آیا اور توے سے اتری ہوئی گرم گرم روٹی جلدی جلدی کھانے لگا۔ اس نے نہ تو ہاتھ دھوئے، نہ بسم اللہ پڑھی، کھانا کھا کر نہ الحمدللہ پڑھی، نہ ہی چچی جان کا شکریہ ادا کیا، نہ ہی بعد میں ہاتھ دھو کر کلی کی۔ بس کیا تو ایک ہی کام، اور وہ تھا بلند آواز میں ڈکار۔ عائشہ اور علی، اس کے ہم عمر چچا زاد بہن بھائی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر ہنسنے کی کوشش کی تو دادی جان کی گھورتی نگاہوں کی تاب نہ لا کر سر جھکا کر رہ گئے۔ سہیل آج ہی اپنی دادی امی کے گھر چھٹیاں گزارنے کے لیے گاؤں آیا ہوا تھا۔ وہ عائشہ اور علی کا تایا زاد تھا۔ اس کی امی 2 سال پہلے وفات پا گئی تھیں۔ اس کے ابو سارا دن اپنے کاروباری معاملات میں مصروف رہتے اور وہ نوکروں کے رحم و کرم پر ہوتا۔ وہ سب سے اور سب اس سے مل کر بہت خوش تھے، مگر اس کے کھانا کھانے کی عادتیں عجیب سی تھیں۔ خود جلدی جلدی کھانا کھا کر دوسروں کے نوالے گننا، اونچی آواز میں ڈکار لینا تو اس کی پکی عادت تھی۔ آج رات جب سہیل سو گیا تو دادی امی نے عائشہ اور علی کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بچوں، دوستی صرف یہ نہیں کہ ہم مل کر کھیلیں، بلکہ دوستی یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو اچھے طریقے سے اچھی بات سکھائیں اور برائی سے روکیں۔ دادی جان انہیں کچھ اور بھی سمجھا رہی تھیں۔ اگلے روز جب بچوں نے کھیلنا چاہا تو عائشہ نے ایک انوکھے کھیل کی تجویز پیش کی، جس میں علی اور سہیل کو دور کھڑے ہو کر نشانہ لگا کر ٹوکریوں میں گیند پھینکنے تھے۔ عائشہ نے جج کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے کھیل کے ہر راؤنڈ کے اختتام پر جیتنے والے کو مزیدار کھانے کا انعام اور ہارنے والے کو بے مزہ کھانے کی سزا دینی تھی۔ چھوٹے چھوٹے کھیل کے برتنوں میں جھوٹ موٹ کے سجے کھانے کے ساتھ عائشہ نے کچھ سچے سچے ٹیگ اس طرح لگا رکھے تھے: ہاتھ دھو کر کھانا کھانا، مزیدار کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا، مزیدار کھانا، بھوک لگنے پر کھانا کھانا، مزیدار کھانا، گرم گرم کھانا، بے مزہ کھانا، اکیلے ہی سب کھا جانا، بے مزہ کھانا، دوسروں کے نوالے گننا، بے مزہ کھانا، اونچی آواز سے ڈکار لینا، بے مزہ کھانا، کھانا کھا کر الحمدللہ کہنا، مزیدار کھانا۔ سہیل کھیل کھیلتا جا رہا تھا اور بہت کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ یہ کھیل سب ہی بچوں کو بہت پسند آیا۔ اب تو بچے روزانہ ہی یہ کھیل کھیلتے۔ کھیل کھیل میں سہیل سمجھنے لگا تھا کہ کھانا صرف ظاہری طور پر مزیدار یا بے مزہ نہیں ہوتا، بلکہ کھانے کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے تو کھانا مزیدار ہوتا ہے، ورنہ تو اچھے سے اچھا کھانا بھی بے مزہ ہو جاتا ہے۔ آج سہیل کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھیں اور دن کے کھانے کے بعد اسے واپس اپنے گھر جانا تھا۔ اسی لیے چچی جان نے خاص اہتمام سے اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ سب کھانے کے وقت یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کھانے سے پہلے سہیل نے ہاتھ دھوئے، کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر آرام سکون سے کھانا کھایا۔ نہ کھانے کے دوران کسی کے نوالے گنے اور نہ ہی اونچی آواز سے ڈکار لیا۔ کھانا کھانے کے دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھی، ہاتھ دھوئے اور کلی کی۔ عائشہ، علی اور دادی جان کی مسلسل محنت، کوشش اور دعاؤں سے سہیل کھانے کے آداب سیکھ چکا تھا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے، ہم اپنے دوستوں کو کھیل کھیل میں بھی اچھی بات سکھا سکتے ہیں۔